بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی AQ ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ AQ ویب ٹی وی کے ناظرین کے لیے آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، سیاسی نجوم۔ علم نجوم کی ایک اہم شاخ ہے جسے مینڈین اسٹرالوجی بھی کہا جاتا ہے، اور جولائی کے حوالے سے چونکہ 4 جولائی کو امریکہ کی انڈیپینڈنس ڈے ہے، سالگرہ منائی جاتی ہے، تو آج جو ہم پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ امریکہ کے سلسلے میں ہے، اور اس کا عنوان میں نے رکھا ہے ہمارا ہمسایہ ملک امریکہ۔ یقیناً جو ناظرین بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں میری بات پہ اعتراض ہوگا کہ یہ ہمسایہ ملک امریکہ کیسے ہوگا جبکہ ہمسایہ ملک ہمارا ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا اور کھلا سمندر یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں۔ لیکن جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، آپ دیکھیں کہ ہر ملک آپ کو اپنے قریب ترین لگتا ہے، اور جب پاکستان بنا تو اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان صاحب کو دعوت تھی رشیا اور امریکہ کی، اور انہوں نے انتخاب کیا امریکہ جانے کا، اور وہ امریکہ تشریف لے گئے، اور اس دن سے آج تک ہم امریکہ کے دوست بن گئے یا امریکہ ہمارا دوست بن گیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی پاکستان میں اہم فیصلے ہوتے ہیں، خلق خدا یہ کہتی ہے کہ شاید امریکہ ہی کروا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم امریکہ کی ایک ریاست ہیں۔ امریکہ ایک ایسا سپر پاور ملک ہے کہ اس نے پوری دنیا پہ اپنی حکمرانی قائم کر رکھی ہے، اور جب سے سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے، تب سے لے کے آج تک امریکہ مسلسل جنگوں میں گھسا ہوا ہے، اور اس نے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا، جاپان ہو، اس کے بعد آپ چائنا دیکھ لیں کہ چائنا کے پیچھے آج کل پڑا ہوا ہے، پاکستان سے تو ویسے ہی اس کی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ساس اور بہو کا رشتہ ہے۔ ایران کے ساتھ اس کا ایک شاہ ایران کے دور میں ایک لمبے عرصے ایک دوستی رہی، اور آج کل یہ ایک دوسرے کے ہماری دشمن بنے ہوئے ہیں۔ عراق، شام، سعودی عربیہ میں کمانڈ کر رہا ہے، اس کے بعد لیبیا، شام کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، شام، اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں، آپ فار ایسٹ ہوں، مڈل ایسٹ ہوں، افریقہ ہوں، ہر جگہ امریکہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے بالکل آپ کا پڑوسی ملک ہے، اور دنیا کے اہم فیصلے جتنے بھی ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کروا رہا ہے۔ یہ بات 100% تو درست نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی حد تک ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ امریکی فیصلوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ آج ہم امریکہ کے ذائقے پہ ڈسکس کریں گے، چونکہ اس کا یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے 4 جولائی کو منایا جاتا ہے، اور 9/11 کا واقعہ کوئی بھی نہیں بھولا ہوگا۔ 9/11 2001 میں امریکہ کے جو ٹوئن ٹاورز پہ ہیں وہاں پہ جہازوں نے جب اٹیکس کیا، اور اس وقت کم و بیش ہزاروں امریکی اور غیر ملکی لوگ اس میں مارے گئے، انہیں میں شہید کا لفظ کہوں کیونکہ نہنگانی موت بھی درجہ رکھتی ہے، لیکن اس میں حیرت کی بات ہے کہ ایک بھی اس میں جوز یہودی اس میں نہیں مارا گیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے سامنے ہے، اور آج اس واقعے کو 19-20 سال ہو گئے ہیں، اور دنیا پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف آئی ہوئی ہے۔ ہم امریکہ کے ذائقے کو ہی ڈسکس کریں گے کہ جو کہ ہمارا یہ میں نے اس کو نام لیا کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں اس نے جگہ جگہ جنگ و جدل اس نے چھیڑی ہوئی ہے، جاپان پہ بم گرائے، اس کے بعد ویتنام پہ ایک طویل عرصہ جنگ و جدل ہوئی، اور 9/11 کے بعد افغانستان میں 2001 سے لے کے آج تک امریکن فوجوں کا عمل دخل ہے، اور امریکہ اس جنگ میں یقیناً ہار چکا ہے، لیکن اپنی شکست کو تسلیم کرنا اور باعزت طریقے سے نکالنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے چائنا کے مقابلے پہ بھارت کو
اپنا ہواری بنایا. اور آج کل جو بھارت کے حالات ہیں یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کسی سیاسی نجوم کے دائچے میں بھارت کا بھی ڈسکس کریں گے, چائنا کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ایران ہے, ایران کے ساتھ جو کچھ امریکہ نے کیا, اور عراق کی جو اس کی عراق کی مسلسل اپنی فوجیں داخل کیے رکھی اور عراق کے عوام کو جس حال پہ لے گیا. کرد علاقے, اور اب اس کی نظر ترکی پہ ہے. الغرض جتنے ممالک ہیں, آپ میڈیا اور خبریں سنتے رہتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ ہر ملک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے گھسا ہوا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کے اس وقت کے حالات, اس وقت غالباً 1929 تھی جب ورلڈ وار کی ابتدا ہوئی, اور اس کے نمبر بنتے ہیں 3. اور پچھلا جو سال گیا 2019 کا, اس کے نمبر بھی بنتے ہیں 3. تو یہ ایک نمبرز کی اعداد دیکھیں کہ یہ نمبرز دوبارہ رپیٹ ہوئے تو جنگ و جدل کا پھر ایک تیسری عالمگیر جنگ کا بازار بن گیا. اور اگر یہ کووڈ-19 بن بلائے مہمان نہ آتا اور سپر پاورز کی حوالہ نکالتا, تو ایز اسٹرالوجر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ 2019 میں آسمان پہ ستاروں کا ایک بہت ہی خراب نقشہ بنا ہوا تھا, اور خصوصاً 25, 26 اور 27 دسمبر 2019 میں 7 ستاروں کا جو اجتماع ہوا برج قوس میں, اور 26 کو جو سورج گرہن لگا, تو یہ قیامت صغریٰ جیسا منظر پیش کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی مصیبت آنے والی اور دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے. اور 1 جنوری کو جو واقعہ ہوا جنرل قاسم سلیمانی کا, امریکہ نے جو حملہ کیا اور جوابی پھر ایران نے جو حملہ کیا, تو یہ تیسری عالمگیر جنگ شروع ہونے کے لیے اتنی شروعات ہی کافی تھی, جبکہ ماضی کی جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں اس سے کم واقعات ہوئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں اس وقت ہوتا یوں ہے کہ دنیا میں جب انتہا پسند قسم کے لیڈرز حکمران ہو جاتے ہیں, اس وقت ہٹلر حکمران تھا جرمن پہ, اور اسٹالن رشیا پہ حکمران تھا, اور موسولینی اٹلی پہ حکمران تھا. یہ تشدد پسند قسم کے لوگ تھے, انہوں نے دنیا کو پوری جنگ میں جھونک دیا اور ورلڈ وار کی ابتدا ہوئی. اور آج 2019 میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تشدد پسند, اس کے بعد بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, یہ بھی تشدد پسند, اور کوریا کے جو کم جون ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. دنیا میں جب لیڈران تشدد کی طرف آمادہ ہو جائیں تو پھر دنیا کو جنگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہی نقشہ آسمان پہ میں ہدیہ کرنے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. 2001 9/11 کا واقعہ کوئی بھی نہیں بھولتا. میرے سامنے اس وقت 2001 آسمان پہ آج کل دیکھیں چاند گرہن, سورج گرہن لگ رہے ہیں بہت سارے, اور ہر سال کم از کم 3 اور زیادہ چاند 7 چاند اور سورج گرہن لگتے ہیں. اور پہلے غالباً دنیا کو میڈیا کی کم نشر و اشاعت ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گرہنوں کی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن آج لمحہ لمحہ کی خبریں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں, دیکھی جاتی ہیں, اور اپنی آنکھوں سے لوگ گرہن کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور ناسا کی جو ریسرچ ہے, لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ, اس کی ابتدا, مکمل اور انتہا, یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں. بہرحال وہ تو ایک سائنٹیفک فلکیاتی ریسرچ ہے. اسٹرالوجرز اسی فلکیاتی ریسرچ کو اپنی اسٹرالوجی میں استعمال کرتے ہیں. آج جو میں ایک اہم اور دلچسپ بات لی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, وہ یہ ہے کہ گرہنوں کی ریپیٹیشنز ہوتی ہے, اور گرہنوں کی ریپیٹیشنز ماضی میں جو واقعات لے کے آتی ہے, اور پھر اس کے بعد 19 سال کے بعد جب وہ دوبارہ رپیٹ ہوتے ہیں تو ان کی ریپیٹیشنز ابھی ملتے جلتے واقعات پیش آتے ہیں. آج ہم 2001 اور 2020
کہ چاند اور سورج گرہنوں کی مماثلت امریکہ کے ذائچے سے دیکھیں گے۔ امریکہ کا ذائچہ اس وقت جو ہمارے پیش نظر ہے، امریکہ کے 4-5 ذائچے ہیں، لیکن جس ذائچے پہ منجمین زیادہ متفق ہیں، یہ ذائچہ 2 فروری 1781 انوپولس میری لینڈ امریکہ کا ذائچہ ہے، شام 5 بجے کا۔ اس کے مطابق امریکہ کا تالے برج سرطان آ جاتا ہے۔ اس ذائچے میں 2001 میں 11 جنوری کو لگا تھا چاند گرہن امریکہ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں، 12واں گھر جس کا برج جوزہ ہے۔ اور آج 2020 کو بھی اسی تاریخ کو 11 جنوری کو چاند گرہن لگا ہے برج جوزہ میں، 25 درجے برج جوزہ پہ، اور اس وقت بھی 25 درجے برج جوزہ پہ لگا تھا 2001 میں۔ یہ ایک عجیب و غریب مماثلت ہے۔ اس کے بعد سورج گرہن 21 جون کو برج جوزہ کے 6 درجے پہ لگا تھا 2001 میں، اور آج پھر 21 جون کو سورج گرہن لگا ہے برج جوزہ کے 6 درجے پہ۔ 2001 اور 2020 معافی چاہتا ہوں، 2001 اور ٹھیک 19 سال کے بعد 2020 میں بھی یہ ایگزیکٹ امریکہ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں یہ لگا۔ سیاسی نجوم میں 12واں گھر ہوتا ہے خفیہ دشمنوں کا، ناگہانی افات و بلیات کا۔ اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ٹوئن ٹاور پہ، نیو یارک میں، مینہٹن پہ کے قریب جو بلڈنگ تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، اس پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد امریکہ کا جو ریئیکشن آیا اور اس نے زبردست قسم کی جو چڑھائی کی، اور اس وقت کے ہمارے پاکستان کے جو صدر تھے جنرل مشرف پرویز کو ایک فون کال آیا، اور اس کے بعد انہوں نے راہداری دی، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی جو امریکہ نے بمبارڈمنٹ کی، اور امریکہ نے افغانستان میں کارپٹ بمنگ کی، اور افغانستان کو تہس نہس کرنے کی اس نے جو بھی کوشش کی۔ افغانستان آج بھی موجود ہے، اور امریکہ کو آج 19 سال ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ملا، اور امریکہ آج واپس جانے کے لیے بہانے ہیلے ڈھونڈ رہا ہے۔ اب ہم اگلے گرہنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 2021 میں 5 جولائی کو برج قوس کے 9 درجے پہ چاند گرہن لگا تھا 2021 میں۔ برج قوس ذائچے کا 6ٹھا گھر آ جاتا ہے۔ اس کا سروسز سے تعلق ہے، فوج سے متعلقہ، سول اداروں سے متعلقہ جتنی بھی سروسز ہیں، پولیس ہے، ان سے اس کا تعلق آ جاتا ہے۔ 5 جولائی 2001 کو چاند گرہن لگا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر آج 5 جولائی کو 19 درجے برج قوس پہ پھر چاند گرہن لگے گا۔ یہ امریکہ کی سالگرہ کے اگلے دن یہ پھر اسی درجے پہ چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ اور آخری جو سورج گرہن ہے، یہ 15 دسمبر کو برج عقرب کے 29 درجے پہ یہ سورج گرہن لگا 2001 میں، اور آج پھر 14 دسمبر کو، ایک دن کا فرق ہے اس میں، 14 دسمبر برج عقرب کے 29 درجے پہ پھر 2020 میں یہ سورج گرہن لگ رہا ہے۔ برج عقرب امریکی ذائچے کا 5واں گھر ہے، جس کا کمیونیکیشن میڈیا سے، شعور سے تعلق ہے۔ تو یہ 4 گرہنوں کی مماثلت ہے امریکہ کے ذائچے میں۔ یہ آپ پھر میں آخر میں آپ کو جلدی ہدیہ کیا دیتا ہوں کہ 10 جنوری 2001 اور 11 جنوری 2020 ایک دن کے فرق کے ساتھ، 21 جون 2001 اور 21 جون 2020، 5 جولائی چاند گرہن اور 5 جولائی پھر چاند گرہن، 15 دسمبر سورج گرہن، اور پھر 14 دسمبر سورج گرہن۔ تو یہ قریب اسی ایگزیکٹ درجات پہ لگے ہیں
جو 2001 میں لگے تھے اور اب پھر 2020 میں لگے ہیں۔ امریکہ کو اس وقت 9/11 کے بعد دھچکا لگا اور امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا کہ وہ انڈر دی جنگ ہے، اور اس کے بعد جو اس کے حالات و واقعات ہوئے، دنیا کا نقشہ بدل گیا اور دنیا میں امریکہ نے دہشت گردوں کو، نامعلوم دہشت گردوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، جس کا سفر آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد اس نے بھارت کو طاقتور کیا، کیونکہ ایران سے اس کی سبکی ہو چکی تھی، اور عراق میں بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ شام کا جو اس نے تباہی کی، حلال کیا، وہاں کے جو صدر بشار الاسد ہیں، ایک کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، ایک کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ آج جو سپر پاورز آپس پہ آمنے سامنے ہیں، ماضی میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیشہ دیکھنے میں آیا کہ دو سپر پاورز آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل رہتی ہیں۔ اس وقت روم اہل یورپ کی ایک سلطنت تھی، اور ادھر اہل فارس کی جو سلطنت تھی، ایران جسے فارس کہا جاتا ہے، یہاں پہ کیسر و کسرا تھے۔ یہ سپر پاور تھی جنہیں سرکار دو عالم نے خطوط لکھے۔ اور آج کا جو دور ہے، اس میں امریکہ اور رشیا، اچھا رشیا کے تو امریکہ نے پاکستان کی معرفت، جیسے ہی رشیا افغانستان میں اس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، سر جنگ جاری تھی اور رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رشیا آج بھی اپنا بدلہ نہیں بھولا۔ رشیا آج بھی نمبر 1 امریکہ کا دشمن ہے، اور وہ ملک چائنا جس نے آہستہ آہستہ صنعتی ترقی کی اور اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لیا، آج امریکہ اسے اپنا حواری اور سمجھتا ہے۔ اور پاکستان ایک ایسا جغرافیائی خطے پہ ملک ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے وزیر خارجہ تھے، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، جناب ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے امریکی سفیر کو، امریکی عام شخصیات کو اسلام آباد کے راستے جا کے چائنا سے دوستی کرائی۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ آج یہی امریکہ چائنا کا دشمن بنا ہوا ہے، اور امریکہ بالکل ایسی جیسے ایک زخمی شیر ہوتا ہے یا زخمی ٹائگر ہوتا ہے، اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ یہ دنیا میں کن کن ممالک کو یہ نقصان پہنچائے۔ امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں، یہ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، اور آج کل 3 اہم بیڑوں نے چائنا کا حصار کر رکھا ہے۔ میں ایز اے اسٹرالوجر جو میں نے تجزیہ ہدیہ کیا آپ کو، امریکہ کے ذائچے میں 2001 کا 4 گرہن اس وقت جو لگے تھے، 2 چاند 2 سورج گرہن، آج 2020 میں ایگزیکٹ وہی چاند اور سورج گرہن وہی لگنے جا رہے ہیں۔ تو ان گرہنوں کے نتیجے میں امریکہ پھر کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو برباد کرنے جا رہا ہے، جنگ و جدل میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ امریکی صدر جو ہیں، کیونکہ 4 جولائی ان کی انڈیپینڈنس ڈے اور 4 نومبر کو ہی امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان گرہنوں کے اثرات کے نتیجے میں امریکی صدر دوبارہ الیکشن لڑنے کی کوشش اور امریکہ کے الیکشنوں کو ڈیلے کرانے کی کوشش، ناکام کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال امریکہ میں جمہوریت مضبوط ہے، امکان ہے کہ اب جو الیکشن ہے وہ اپنے وقت مقرر پہ بھی ہوں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی بعید نہیں کہ ان گرہنوں کی خراب نوسط کے نتیجے میں امریکہ اپنے آپ کو برباد کرنے جا رہا ہے، تباہ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اور آج امریکہ چائنا کے خلاف محاذرہ ہی کرنے جا رہا ہے۔ اور دنیا میں 2019 سے جو فوجوں کی صف بندی ہوئی، یہ اپنے آپ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ اور ان گرہنوں کے نتیجے میں جو 5 جولائی کا جو چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ ایگزیکٹ 2001 میں بھی لگا تھا اور آج 2020 میں بھی لگ رہا ہے۔ یہ بالکل امریکہ کی سالگرہ کے قریب ترین کا گرہن ہے۔ امریکہ اپنے آپ کو جنگ میں شامل ہو کے، جنگ کروا کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ پوری دنیا کو ایک آزمائش مصیبت میں ڈالنے جا رہا ہے۔
ہمیں اس آسمانی کونسل کے نقشے سے آگاہ رہنا چاہیے، اور امریکہ جو اپنی اور دنیا کی تباہی پہ تلا ہوا ہے، اور اس وقت جو دنیا کے تشدد پسند قسم کے لیڈرز ہیں، ان میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی اور کوریا کے جو کم جون ہیں، یہ سبھی جوشیلے قسم کے سربراہ ہیں، تو امکان ہے کہ یہ دنیا کو خدا نخواستہ کسی تیسری عالمگیر جنگ میں نہ جھونک دے۔ ایک اور بڑا دلچسپ آسمانی کونسل پہ نقشہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے سال 26 سپٹمبر کو AQ TV پہ ایک پروگرام کیا تھا کہ 7 ستارے اکٹھے ہو گئے ہیں برج قوس میں، اور پھر 26 کو سورج گرہن ہوا۔ آج میں امریکہ کے ذائچے میں دیکھ رہا ہوں کہ 13-14 جنوری 2021 کو پھر 7 ستارے امریکہ کے ذائچے کے 7ویں گھر پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور 7واں گھر اپوزیشن کا گھر ہے، دنیا کے جتنے ممالک ہیں اس سے دشمنی مول لینے کا گھر ہے، اور یہاں پہ سورج اور زحل، عطارد، مشتری، چاند اور پلوٹو یہاں پہ ہوں گے۔ 6 ستارے امریکہ کے ذائچے کے 7ویں گھر پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور امریکہ اپنے آپ کو خدا نخواستہ کیا برباد کرے گا، دنیا کو برباد کرنے کی طرف تلا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو تشدد پسند قسم کے لیڈرز ہیں، اللہ پاک انہیں کوئی ایسی ہدایت عطا کرے کہ دنیا کو کسی آگ میں نہ جھونکیں، اور یہ تشدد پسند قسم کے جو لیڈرز ہیں یہ دنیا کو کسی بڑی آگ میں جھونک کے دنیا کا سکون اور سکھ برباد کر سکتے ہیں۔ اور 2020 ویسے بھی کووڈ-19 کے حوالے سے خاصا آزمائش طلب سالانہ پہلی آزمائش ختم نہیں ہوئی اور دوسری آزمائش ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو سیاسی نجوم کے حوالے سے، چونکہ امریکہ کی سالگرہ ہے 4 جولائی کو، اسی حوالے سے جو میں نے ساری باتیں آپ کو عطیہ کی ہیں کہ آپ آگاہ رہیں کہ 2001 میں 9/11 کو جو واقعہ ہوا تھا، امریکہ میں بربادی ہوئی، اور اس بربادی کے نتیجے میں امریکہ نے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، خصوصاً افغانستان میں بربادی کی، اور افغانستان کے برابر میں چائنا ہے۔ اب پھر ایگزیکٹ وہی سورج گرہن، چاند گرہن انہی درجات پہ لگ رہے ہیں، اور امریکہ ایک زخمی اور ایک پرتشدد قسم کے، اسے چیتا بھی ایک جانور ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زخمی جانور کی طرح دنیا پہ جپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ماضی میں جب ان قوموں کا ذکر کیا جاتا تھا تو چائنا اور رشیا کو ہم یاجوج اور ماجوج کا نام دیتے تھے، اور امریکہ کو جو بزرگ اب دنیا میں نہیں رہے، گزر گئے، وہ امریکہ کو دجال کا نام دیتے تھے کہ اس کے پاس بہت سارا خزانہ ہوگا، بہت سارے وسائل ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مجھے 8-10 دفعہ امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ امریکہ ایک نہایت ہی بڑا، وسیع، خوشحال قسم کا ملک ہے، سپر پاورز ہے، لیکن اپنی سپر بیسی یہ کھونے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی کوئی ایک بڑی غلطی امریکہ کے زوال کا باعث بن سکتی ہے، اور امریکہ کی ٹوٹ پھوٹ کا، جو ان کی ریاستوں میں اتحاد ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ اور حال ہی میں جو کالوں اور گوروں کا جو سلسلہ تشدد پسند قسم کے واقعات ہوئے، اس سے بھی کافی نفرت پھیل چکی ہے۔ ماضی کا الیکشن بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی نسل پرستی کی اس پہ جیتا تھا، اور ادھر ہمارے جو مودی ہیں، انہوں نے ہندوستان میں بھی اسی قسم کا کمپین کر کے اور مسلمانوں کو الگ تھلگ رکھ کے الیکشن جیتا تھا۔ تو یہ تشدد پسند قسم کے لیڈر دنیا کو تشدد کی طرف آمادہ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو عادل ہے، تو مالک ہے، تو نے دنیا بنائی، محبت میں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے پوری کائنات بنا دی، اور باری تعالیٰ جی تیرے عشق میں، تیرے محبوب کے عشق میں ڈوبی ہوئی یہ جو کائنات بنی ہے، اس کے رہنے والے
1,24,000 انبیاء کے سبھی امتی ہیں، اور خصوصاً مسلمان جو ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور پچھلی امتوں کے لوگوں نے بھی اس امت میں شامل ہونے کی نبی نے خواہش ظاہر کی۔ تو ہم واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہی کا اللہم انی اسألک بسمک کا یا اللہ ہو، یا محمد، باری تعالیٰ تجھے 1,24,000 انبیاء کا واسطہ ہے کہ اس پرتشدد آسمانی کونسل پہ جو نقشہ بنا ہوا ہے اور امریکہ خونخوار ہو کے دنیا پہ جھپٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ صرف براہ راست دوسرے ملکوں سے ہٹ کے اب چین کی طرف ہے، اور چین کی جو سپرمیسی ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ چین نے تجارت کی، اور اس کے بعد جو اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی، امریکہ نے اگر چین پہ حملہ کیا کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو امریکہ کا شرازہ بکھر جائے گا۔ 9/11 2001 کے واقعات اب امریکہ کی ٹوٹ پھوٹ کی شکل میں 2020 میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ میرا اسٹرالوجیکل مختصر سا تجزیہ ہے۔ میں نے بہت سارے زاویے رستے طلبہ علم نجوم کے لیے کھول لیے ہیں، اساتذہ کے لیے کھول لیے ہیں، نقشے میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایسے دوست جنہیں اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے وہ بھی یقیناً اس میں حصہ اپنا ڈالیں گے، اور خود بھی کوئی نہ کوئی ریسرچ کسی نہ کسی حوالے سے پیش کریں گے، اور میری اس علمی تحقیق کو کسی نہ کسی حوالے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، یا میری اصلاح کریں گے یا مجھ پہ تنقید کریں گے، لیکن یہ واقعات ہو کے رہیں گے اور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو تیسری عالمگیر جنگ ہے، جس طرح تو نے کووڈ-19 بھیج کے 3-4 کروڑ لوگوں کو موت سے بچا لیا، اور آٹے میں نمک کے برابر 4 لاکھ لوگ موت کے منہ میں گئے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو کسی نہ کسی حوالے سے روک دے۔ بہرحال جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جو میری علمی ریسرچ جو خدشات ہیں میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کر دی ہیں، اور اب یہ ہمارا سیاسی نجوم کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ ملکوں میں جاری رہے گا، چونکہ دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، اور قریب مہینے میں 2-4 ممالک کی سالگرہ آ رہی ہوتی ہیں۔ دنیا چونکہ گلوبل ولیج ہے، اور سبھی ہمارے ہمسایہ ملک ہیں گلوبل ولیج کے حوالے سے، اب کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو دور ہو۔ تو آج کے لیے ہم یہی گزارش ہے آپ کی خدمت میں ریسرچ پیش کر سکیں گے، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور آپ سے ہمیں فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اور چونکہ یہ آج ایک تمہیدی پروگرام تھا سیاسی نجوم کا، اس میں ممکن ہے کہ میں نے جلدی میں، چونکہ میں نے دیکھا تو سالگرہ آ رہی ہے، تو امریکہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ فوری طور پہ ایک ناظرین کو ایک جو علمی ریسرچ ہدیہ کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے، میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہے۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیاسی نجوم کا سلسلہ آئندہ بھی ایک ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہیں گے، جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط کہ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔